پہلے ایجنڈے کی بات کر لیں. اٹس ویری امپورٹنٹ ناؤ کہ ایک لیڈر کے ہٹانے سے بات شروع ہوئی, پھر لیڈران کے قتل کے اوپر بات گئی, پہلے 2 دن کی جنگ تھی, پھر 2 ہفتے کی ہوئی, پھر 1 مہینے کی ہوئی, پھر ہزاروں اٹیکس کی ہوئی, اور اب بوٹس آن گراؤنڈ. آپ کے تجزیے میں یا پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایجنڈا کیا ہے؟ بدقسمتی سے امت آزمائش میں اور انسانیت اضطراب میں. جو ہم نے وٹنس کیا آف لیٹ, یہ دنیا کے امن کے لیے, قوموں کی جو الٹیمیٹ آبجیکٹیوز ہیں, مفادات ہیں, اس کے لیے, اور بالخصوص تمام انسانیت کے لیے سوالیہ نشان ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ پہ کوئی نہیں چلتا تو کیا آپ چڑھائی کریں گے؟ یہ جو لیگ آف نیشن کے فیلیور کے بعد یونائٹڈ وہ تو کر دی نا, اب دیکھیں وہ تو کر دی نا, وہ تو کر دی, چڑھائی کر دی, اب بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کر رہا ہے. ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے ایجنڈا الٹیمیٹ آبجیکٹیو نیو ورلڈ آرڈر کے مطابق اب دنیا میں وہ تمام چیزیں حاصل کرنا جو ان کی پرائورٹیز میں ہیں. فار ایگزامپل روس ہمیشہ ان کے لیے سوالیہ نشان تھا. جو ہم نے یمن, پھر شام, پھر عراق, پھر لیبیا میں دیکھا, اور پھر ہوتے ہوتے عراق سے ہوتے ہوئے یہ تمام چیزیں جب ایران پہ آ کے رکتی تھیں. اب اس خطے کے امن کے حوالے سے پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے. ہمارے مجھے ایجنڈے پہ مجھے آپ سے ایک لائن چاہیے, مجھے آپ سے صرف یہ سوال. ایجنڈا ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ٹوٹل سپریمیسی. اٹس این اولڈ وائن ان اے نیو باٹل. وہ دنیا کو اپنے شکنجے میں اور پھر اس خطے میں چین کو اور روس کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں. تو ایران جو ہے وہ اس ایجنڈے کا ایک نیا سٹیپنگ سٹون ہے جس کے ذریعے چین اور روس کو, ایران پہلے دن سے بالخصوص فرام اسرائیل پرسپیکٹیو وہ واحد ایک خوف خطرہ تھا جس کو انہوں نے ہر حال میں کسی طریقے سے انڈرمائن کرنا تھا, اور اسی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. خطرہ تھا, خطرہ بنایا گیا. یور ٹیک, ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں ایجنڈا مختصر یہ ہے, اس کا نام ہے گریٹر اسرائیل پروجیکٹ. ٹھیک ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو چیزیں ان کے سامنے آتی جائیں گی وہ اس کو تباہ کرتے ہیں. تو امریکہ کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, صرف اسرائیل کو امریکہ کو اسرائیل چلاتا ہے. اگر مطلب 98% سینیٹرز اور کانگریس مین جو امریکہ میں الیکٹ ہوتے ہیں وہ اے پیک فنڈیڈ ہے. آپ چیک کر لیں جا کے. تو جو اے پیک فنڈیڈ ہے وہ بیسکلی امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی, دے رن دا شو. تو امریکہ کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں؟ امریکہ کا اپنا ایجنڈا کیا, امریکہ کے تو اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسلیوڈ ہیں, ہمیں جو ہے ادھر سے اس سے نکالا. ان سے زیادہ ان کا پیسہ استعمال ہوتا ہے, ان کے سولجر استعمال ہوتے ہیں, اور آبجیکٹیو جو ہیں وہ یہ جو جوئش لابی ہے یہ اپنی. لیکن اسرائیل جو ہے وہ اس کی رشیا سے تو لڑائی نہیں ہے, چین سے تو لڑائی نہیں ہے, یہ تو بگ پاور گیم ہے. اسرائیل کا ایجنڈا جو ہے وہ تو ریجنل ہے, تو گلوبل کوئی ایجنڈا نہیں, صرف ریجنل ایجنڈا نہیں. یہ وہ پہلے ریجنل پاور بنیں گے اور پھر وہ سپر پاور بنے. یہ پیکس, اس کو کہتے ہیں پیکس جودیکا, یہ 2 ورڈ جو ہے نا اس کو آپ رکھ لیں. جو ٹیک دیکھیے جنگ جس قسم کی بھی ہو رہی ہے, جو بھی حملہ ہوا ہے اس کا نقصان امت مسلمہ کو ہے. ایران کا نقصان ہے خلیجی ریاستوں کا. خلیجی ریاستیں مضبوط ترین ریاستیں تھیں معاشی اعتبار سے, تو ایران نے جوابی کارروائی کرنی تھی. اس نے پہلے بھی ان کو متنبع کیا ہوا تھا. تو امت مسلمہ میں جو دراڑیں ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی, کیونکہ اس میں سے بہت سے خلیجی ریاستوں میں سے ایسے ممالک تھے جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات تھے. تو شہریار صاحب نے اور آپ نے یہ بات کہہ دی ہے. میں ایجنڈا آپ کو بتا دیتا ہوں. ایجنڈا یہ ہے, دونوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں. جو اس وقت جو بھی صورتحال ہو, جنگ کا جو بھی انجام ہو, فاتح اسرائیل ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ان کی معیشت بیٹھ گئی ہے, بلکہ ابھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اسٹاک ایکسچینجز بیٹھ رہی ہیں, آئل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور اس کے بعد ایک بہت معاشی تمام اتنی بڑی کاسٹ جو ہے جو ساری مغربی نظام کی معیشت کو درم برم کر رہی ہے, وہ ساری مغربی دنیا اسرائیل کے لیے وہ ہضم کرنے کو تیار کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اسرائیل کے شکنجے میں ہے. میں خود چونکہ وہاں تقریباً 14 سال رہا ہوں امریکہ میں, آپ کو یہ شہادت دے سکتا ہوں کہ وہاں کانگریس ہو یا اس کے بعد انتظامیہ ہو یا اس کے بعد جتنا فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں یا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, وہ اسرائیل کے تابع ہے. اور انہوں نے ایپیک کی مثال دی, لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کے ہر جگہ پہ جو ہے نیٹ ورکس موجود ہیں.
تو اس وجہ سے ایک قسم کا اسرائیل حاکم ہے اور وہ محکوم ہے. تو واشنگٹن کا پھر میں دوبارہ دہراتا چلوں افتخار آپ کے پاس آنے سے پہلے کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے. اس نے اپنا آئل نہیں بیچنا, اس نے دوسروں کے آئل پہ قبضہ نہیں کرنا, اس نے اپنے ویپنز نہیں بیچنے, اس نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا. نہیں, آپ نے کہہ دیا کہ دیکھیے جو اس کی امریکہ کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک جو ہے ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, یہ جنگ جتنی زیادہ پھیلے گی, بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں تو ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کریں گے, اور اس کا فائدہ اٹھانے والا جو ہے ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہوگا. آپ چیک بھیجیں گے خلیجی ریاستوں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کساد بازاری, جو عالمی کساد بازاری ہوئی تھی دا گریٹ ڈپریشن آف دا 30s, اس کے بعد سے امریکہ نے یہ سیکھا ہے کہ جتنی زیادہ جنگیں ہوں گی دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ چھوٹی ایجنڈا ہم نے فائنلی آئیڈینٹیفائی کر لیا, ایٹ لیسٹ ایک اسرائیل کے اوپر فوکس ہے. یور ٹیک, اتنی وارز ہم نے دیکھی ہیں, یہ بڑی غیر معمولی قسم کی وار ہے. I think it was in the offing. اور ایک تو جو ریجنل بریک اینڈ بریک سے پہلے بھی ہو رہا تھا وہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا تھا. ہمارا ڈیفینس پیکٹ سعودی عربیہ کے ساتھ گیٹنگ کلوز, ویری کلوز ٹو ٹرکی, دس واز آل این انڈیکیشن آف واٹ ٹو ہیپن. کچھ تو عفنان صاحب نے بتا دیا کہ ان ٹرمز آف گریٹر اسرائیل. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ابھی سے نہیں, تقریباً پچھلے 3 سال سے یہ گیم جو ہے وہ شروع ہو رہی تھی. کیونکہ ایران کو اگر ابھی ہم دیکھیں اینڈ ایکچولی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن, آپ کنٹینیوسلی اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کو جو ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں چیک ان کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا سیکیورٹی کے نام پر. بٹ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے, اینڈ جسٹ ٹو گیو لائک سارٹ آف, اس میں ڈیٹیلس تو بہت ہیں لیکن سمپلسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو امریکن 2 بڑے یہاں پر ریڈار بیسز ہیں. اس میں ایک قطر کے اندر ہے, دوسرا ٹرکی کے اندر ہے. ٹرکی کے اندر جو ایک ہے مالٹووا میں, وہ ابھی آپریشنل نہیں ہے. اگر وہ جاتا ہے قطر کے اندر ڈسٹرکشن کے اوپر, جیسے ابھی اس کے اوپر اٹیکس جو ہے وہ ہو رہے ہیں, دین ٹرکی ول بی انوالوڈ. سعودی عربیہ آپ کا ایلائی ہے, وہ آلریڈی انڈر اٹیک ہے. لیکن پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایرانین اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ ان کی سیستان و بلوچستان میں ہے, وچ از جہاں پر جب ان کی اربن کنسٹرینٹ ملٹرائزیشن کی وجہ سے ہو جائے گی, دے ول ہیو ٹو موو آل دیئر ایسٹس ٹوورڈ سیستان و بلوچستان. لیکن وہاں پہ ان کے اپنے ایشوز بھی ہیں, دیٹ از ون آف دا بگیسٹ پرابلمس. لیکن لڑائی شروع ہو جائے گی پھر, لیکن ہم سے وہ 142 کلومیٹر تک فاصلے پر ہوں گے. اب اگر آپ اس میں ایریل ایسٹس جو ہے وہ ڈپلوائے کرتے ہیں یا سی پورٹ سے ٹاما ہاکس مارتے ہیں, اس میں سے کوئی بھی میزائل مفروضہ یہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس رہنے دیں گے. واپس اس کے اوپر آتے ہیں تو گلوبل ایجنڈا بھی ہے اور ریجنل ایجنڈا بھی ہے. ایک ڈیبیٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ریجنل ایجنڈا گلوبل ایجنڈا کو چلا رہا ہے. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ گلوبل ایجنڈا بھی چل رہا ہے اور ریجنل ایجنڈا بھی چل رہا ہے اور دونوں مل کے کھیل رہے ہیں. پاکستان کے اوپر آ جاتے ہیں جو امیڈیٹ ہے ایویلویشن پاکستان کے سٹینس کی اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, ایک حکومت کی تنقیدی سیاسی زاویے سے آپ کی کیا ہے ابھی تک جو ہم نے کام کی؟ دیکھیے جی, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس وقت پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, پاکستان کے انٹرسٹ اور پاکستان کی سیکیورٹی از پرائورٹی نمبر 1. اور انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان نے ماضی سے پچھلے 50 سالوں میں جو بکتا ہے ہم نے 1979 آنورڈز, اب سینس آف ریئلائزیشن آگے. یہی عمران خان صاحب میرے لیڈر یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم پارٹنر ان پیس بنیں گے, ہم کسی بھی کانفلکٹ کا حصہ اس لیے نہیں بنیں گے کہ وی ہیو آلریڈی سفرڈ الاٹ. اور میری قوم کیا چاہتی ہے, میری قوم کی پراسپیرٹی, میری قوم کا مستقبل ایک چیز سے جڑا ہے, وہ ہے امن. بدقسمتی سے اس جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو پاکستان کی ہے یہ کانسٹنٹلی جو ہے اس میں ہائیز اینڈ لوز رہے ہیں اور ڈیمانڈ کرتی ہے. تو اس وقت کسی جنگ کا حصہ نہ بننا نمبر 1. اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی مراد یہ ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے اس کو اس طریقے سے انجیکٹ کیا جائے اور اس میں پرو ایکٹیو رول پلے کیا جائے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا جب شاہ محمود قریشی صاحب نے ایگزمپلری انیشیٹیوز لیے افغانستان سے شروع ہو کے پھر یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے. پاکستان کی جو پوزیشن ہے, اس کی جو اہمیت ہے, وہ آپ اس کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اور اس ٹائم پہ ایک چیز جو پاکستان کے مستقبل کو ہانٹ کری ہے وہ 2 فرنٹ وار ہے, خدا نخواستہ. ایک ہندوستان ہے اور ایک افغانستان ہے. اب تو ایران کا بارڈر بھی ڈال دیں, اب تو میریٹائم بارڈر بھی ڈال دیں, یا تو اندرونی 5 فرنٹ ہے. آپ کو انٹرنل جو ایشوز کا سامنا ہے اور آن ٹاپ آف دیٹ گلوبل پرسپیکٹو میں آپ کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں یہ بطور ایک اپوزیشن ممبر اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے, کنسنسس ڈیولپ کر کے سب کو آن بورڈ لینا چاہیے. آج پارلیمان میں گئے تو تھے جو آج وہاں پہ ہوا, میں اس طرح دیکھیے جی میری بات سنیں. تو دوستو دیکھا آپ نے, یہ پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ
डोनाल्ड ट्रम्प, मोदी और नेतन्याहू, ये तीनों का एक ही गुट है और तीनों का एक ही एजेंडा है। इन्हें लगता है कि अब ईरान के बाद अमेरिका, मोदी और नेतन्याहू ये पाकिस्तान को ही उड़ा देंगे। इस वजह से ये बार बार उनके पास जो न्यूक्लियर एटम बम है उसकी बार बार धमकी दे रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।